الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله في مقام آخر كل شيء هالك إلا وجهه آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ مدعوین شہر، کبار علماء کرام اور شیوخ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم کیا گفتگو کریں. فرمائی مستقیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک بڑا پرانا اور گہرا تعلق تھا. غالباً 2002 سے بھائی مستقیم کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. اس لیے میں چاہوں گا اس حوالے سے جب گزارشات آپ کو گزار کر کے آپ سے اجازت دوں. عزیزان محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس موت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہ ماننے والوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، نہ ماننے والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، نہ ماننے والوں نے خلفائے راشدین کی عظمت کا انکار کیا. لیکن مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہم دیکھیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر انسانیت متفق ہے. متفق کیوں نہ ہو؟ قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہے. ایک نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، دوسری جگہ شیء کا لفظ استعمال کرتا ہے. ایک جگہ رب کائنات اعلان کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جگہ اعلان ہوتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ. قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہر ذی روح کے لیے فنا ہے. اس ذی روح میں انبیاء سے لے کر اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، مصدقین، محققین، محدثین سارے اراد ہیں. اس نفس سے کوئی ذی روح بالغ نہیں ہے. اگلے لفظ میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں کہ لفظ شیء لایا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ہر ذی روح کے لیے فنا ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ ہر شیء کے لیے فنا ہے. ہر شیء میں تنکا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، نجوم بھی ہے، کواکب بھی ہے، بحر و بر ہے، شمس و قمر ہے. اس میں سب کچھ آ گیا، چھوٹا بھی بڑا بھی. تو دو لفظوں میں خالق کائنات نے پوری کائنات کو بند کر کے بتا دیا. ہر انسان دیکھ لے کہ ہر نفس کے لیے بھی فنا ہے، ہر شے کے لیے بھی فنا ہے. اس کے لیے بقا ہے تو رب کائنات کی ذات ہے. جس کے لیے بقا ہے وہ پوری کائنات کو موت دیتے ہیں، خود موت سے پاک ہے. باقی کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے بقا ہو. لیکن یہ نہیں کہ ہر آدمی مر جاتا ہے. نہیں، ہاں، زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. رب کائنات کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ. کیا کوئی زندہ بھی رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ زندہ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. فرمایا زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے. کوئی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، کوئی چاہتا ہے میرا مال باقی رہے، کوئی چاہتا ہے میرا عمر باقی رہے، کوئی چاہتا ہے میرا منصب باقی رہے، کوئی چاہتا ہے میرا کاروبار باقی رہے. ربا ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ جو وقت ہے میرے پاس، اگر اپنے پاس رکھو گے وقت ختم ہو جائے گا. مال اپنے پاس رکھو گے آپ ختم ہوگے یا مال ختم ہوگا. لیکن وقت
جان مال بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے. فرمایا کیا طریقہ؟ فرمایا وہ طریقہ یہ ہے زندگی چاہتے ہو نا مرنا نہیں چاہتے. فرمایا پھر یوں کرو کہ اپنی جان میرے حوالے کر دو. یہ شہید کو جو قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. وہ زندہ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی اپنی جان اللہ کے پاس رکھوا دی تو وہ زندہ ہے. اس کی جان باقی ہے. مال اللہ کے راستے میں رکھو گے تو مال باقی رہے گا. وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو وقت باقی رہے گا. یہ طریقہ ہے. بھائی مستقیم سے بڑا ایک گہرا تعلق تھا. بھائی مستقیم کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلا گیا ہے کیونکہ 2004 سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. وہ آ جاتے تھے, ہم سے بڑے تھے, علم میں بڑے تھے, عمل میں بڑے تھے, عمر میں بڑے تھے, لیکن وہ خود چل کر ہماری مسجد آ جاتے اور بڑے عاجزی کے ساتھ جیسے مولانا نے فرمایا انتہائی متواضع تھے. وہ درخواست کی صورت میں کہتے آج آپ نے درس دینا ہے. اس وقت سے نقلی مسجد سے ہمارا تعارف ہوا, ہم یہاں آتے رہے اور ظاہر بات ہے اس نے اپنی زندگی راہ خدا میں لٹا دی. ظاہر بات ہے اور آپ اس کی عظمت کی کیا کہیں. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیجیے. اس کا تعلق کہیں مفتی نظام الدین جامدیگ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نظر آتا ہے. کہیں اس کے بعد مفتی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ جلال پوری سے نظر آتا ہے. میں نے مدرسے کا افتتاح کرنا تھا. حضرت مفتی صاحب سے میرا تعارف نہیں تھا. میں نے بھائی مستقیم کو فون کیا کہ حضرت کو جلال پوری صاحب کو یہاں بلانا ہے. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں, میں لے کر آتا ہوں. گاڑی لے کر گئے, مفتی صاحب کو لے آئے. مدرسے کا افتتاح ہوا تو وہ ایسے تھے. ہم نے جب سے دیکھا قرآن کی تبلیغ میں دیکھا, ہم نے جب سے دیکھا قرآن کی تعلیم میں دیکھا, ہم نے جب سے دیکھا امت کی فکر میں دیکھا, ہم نے جب بھی بھائی مستقیم کو دیکھا ختم نبوت کے لیے دن رات محنت کرتا ہوا ہمیں نظر آیا. ہم نے جب بھی دیکھا جب بھی اس کے ساتھ بیٹھے, جب اس دکان میں اس کے ساتھ بیٹھے یا مسجد میں آ کر بیٹھے یا کسی مدرسے میں بیٹھے, ہم نے یہی دیکھا کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کے ایک ایسا تعلق تھا. درس قرآن ہے, محفل حسن خراج ہے, علماء کو بلا کر بیانات کر رہے ہیں, ختم نبوت کے لیے باغ توڑ ہے. ہم نے پوری زندگی اس کو کسی حالت میں دیکھا ہے, یوں ہی اس کو دیکھا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. میں آخری بات یہ عرض کروں گا, ان کے صاحبزادے سے بھائی محمد سے بھی یہ میں عرض کروں گا اور ساتھ ساتھ بھائی مستقیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے جتنے متعلقین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا اگر آپ کا میرا تعلق بھائی مستقیم سے تھا محبت کا ایک ہی تقاضا ہے, آئیے تہیہ کیجیے کہ بھائی مستقیم کا جو مشن تھا اس مشن کو ہم لے کر آگے چلیں. قرآن کی خدمت ہو ہم لے کر آگے چلیں, درس قرآن ہو ہم لے کر آگے چلیں, مدارس کے ساتھ تعلق ہو اس کو لے کر آگے چلیں, علماء کے ساتھ تعلق ہو ہم اس کو لے کر آگے چلیں, ختم نبوت کا میسر ہو ہم اس کو لے کر آگے چلیں. جتنی دینی خدمات میں وہ حصہ لیتے تھے, اب تقاضا یہ ہے, دوستی کا تقاضا یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے. رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, جانا سب میں ہے, سب میں ہے. آئیے کوشش کیجیے کہ آج جس انداز سے بھائی مستقیم رحمہ اللہ تعالیٰ کامیاب دنیا سے چلا گیا ہے, میں کامیاب کیوں نہ کہوں. اتنی بڑی تعداد علماء کی, اتنی بڑی تعداد بزرگوں کی, صبح رئیسوں کی, 30,000 لوگوں کی آج یہاں بیٹھے ہیں بھائی مستقیم کے لیے. یہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے, کامیابی کی دلیل ہے. آئیے تہیہ کیجیے, موت نے آنی ہے, موت آئے گی, اپنے وقت پہ آئے گی, موت کو کوئی روک نہیں سکتا. تو پھر آئیے تہیہ کیجیے, ہم بھی قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں, ختم نبوت کے لیے اٹھیں, عظمت صحابہ کے لیے اٹھیں, درس قرآن کو لے کر اٹھیں. آئیے تہیہ کیجیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ بھائی مستقیم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم میں سے ہر آدمی بھائی مستقیم بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یوں نہیں ہوتا, رونے سے کام نہیں بنتا, مرنا ہے اور چلے جانا ہے. آج بھائی مستقیم چلا گیا, کل میرا نمبر ہے, پرسوں کسی روز کا نمبر ہوگا, اور دنیا میں آتے ہی جانے کے لیے ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, جس ذات کے لیے, امام الانبیاء کے لیے, رحمت کائنات کے لیے رب کائنات نے پوری کائنات سجائی تھی, وہ دنیا سے چلا گیا. وہ صدیق اکبر انبیاء کے بعد جس کا مقام تھا وہ دنیا سے چلا گیا. تو میں کون ہوں, آپ کون ہیں, اولیاء انبیاء چلے گئے, چلے تو سب نے
ہوتی ہے لیکن جدائی کا غم ہوتا ہے. کوئی عمرے سے چلا جائے تو ہاں جدائی کا غم ہوتا ہے لیکن عمرے کی خوشی ہوتی ہے. بھائی مستقیم کی جدائی کا ہمیں غم ضرور ہے, ہمیں غم ضرور ہے, لیکن اس غم کی وجہ سے ہم یوں گھروں میں بیٹھیں گے نہیں, بلکہ ہم نئے عزم کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں اتریں گے, دوبارہ دیکھیں گے کہ بھائی مستقیم صاحب سے ہمارا تعلق اور کیا تھا, ہمارا خاندان ہو, قبیلہ ہو, قوم ہو, زبان ہو, اس سے تعلق دین کی وجہ سے تھا, مصر کی وجہ سے تھا. آپ یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز میں سے مستقیم کو آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اب کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا کر کے یہ بھائی محمد اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ بھائی مستقیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہ بچہ ہے, آپ اس کو حوصلہ دیں, سرپرستی کریں, اس کے ساتھ تعاون کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ اپنے بے باپ والد کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی مستقیم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اور اس کے لوارثین کو, متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرت مولانا مفتی محمد اسرار شریف صاحب نے ابھی فون کیا کہ میری طبیعت ناساز ہے, میں اس میں نام حاضر نہیں کر سکا اور معذرت چاہتا ہوں. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم بھی سب تعریف ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اس وقت ہمارے ساتھ دیگر علماء کے ساتھ استاد مکرم حضرت مولانا تنویر احمد شریفی صاحب بھی ہیں, حضرت مولانا نعمان ارمان مدنی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاری احسان احمد صاحب بھی موجود ہیں. اسی طرح اس مشن میں ہم تنہا نہیں ہیں, الحمدللہ پوری ایک جماعت اس کام کی تکمیل کے لیے لگی ہوئی ہے. اس میں تمام پاکستان گروپ کے ساتھی شامل ہیں اور والدہ گرامی کی سن پیدائش 1959 ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم قاری ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے سلمان والی مسجد میں حاصل کری. اس کے بعد دینی تعلیم سے نامزد رہے, البتہ علماء سے تعلق 1887 سے ہوا, 1987 سے ہوا, 1979 سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور 2004 سے عالمی بین الاقوامی محفل حسن اخلاق کا سلسلہ شروع ہوا. تقریباً یہ 30 سال کا عرصہ دین اور علماء سے تعلق میں گزارا. اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا حضرت شیخ حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ دامت برکاتہم سے کہ وہ آئے اور دعا خطاب اور دعا فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پہلی بات تو یاد کرنی ہے کہ ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو آپ حفظ بھی کریں اور اگر محفوظ نہ رہے تو ان کو نہیں. خصوصاً حضرت مولانا طاہر الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم نے جو باتیں
फरमाइए। मैं कहता हूँ कि लाखों रुपए भी आप खर्च करें तो ये बातें आपको नहीं मिल सकती। मुझे वक्त गुजारी नहीं है इन बातों को मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद शफी साहब दौलत बरकातों में जो बातें इरशाद फरमाई हैं इन पर हमें अमल पैदा होना चाहिए। हमारी आदत बनी हुई है कि हम सुन लेते हैं और बाहर अपनी नजर पर चलते हैं, ये गलत है। तीसरी बात यह करता हूँ, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो फौत हुए, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ताज़ियत के लिए लोग आते थे लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। बाल औक़ात ऐसा गम आदमी पर आता है कि बर्दाश्त नहीं करता, कुछ भी हो जाए तकलीफ होती है, परेशानी होती है। और हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, हज़रत जलालुद्दीन शहीद नव्वरअल्लाहु वजहहु फरमाते थे कि जो हमारे अकाबिर गए हैं उनके ज़ाती हालात लिखने पर मैं कादिर नहीं है। फरमाया वालिद का फौत हुए, हालांकि लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, ऊंचा लिखते थे, लेकिन अपने वालिद का आपस में हालात नहीं देखता था। जब लगता मेरा खून गर्म हो जाता, इरादा करता जब भी। ये ताल्लुक़ की बात है और मोहब्बत की बात है, ये आदमी के इख्तियार में नहीं होता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे मुझसे तसल्ली नहीं होती। फरमाया एक बदवी आया, देहाती आदमी, और उसने अरबी में कुछ अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा ये था कि अब्दुल्लाह, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो अल्लाह ने इनाम, सुकून, इत्मीनान और राहत दे सकते हैं, आप सारी जिंदगियों को राहत और इत्मीनान और सुकून नहीं दे सकते। जी, आपके पास रहते आप इतनी खिदमत नहीं कर सकते थे, इतना इत्मीनान, इतना सुकून, राहत नहीं दे सकते थे जितना जिसके यहाँ वो पहुँचे हैं वो दे सकते हैं। और फिर आप इन पर जो सब्र करेंगे, जो अल्लाह आपको देंगे वो हज़रत अब्बास के रहते हुए आपको नहीं मिल सकता है। जी, वो कहते जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिल को सुकून आ गया कि वो अच्छी जगह पहुँच गए, वो अच्छी जगह पहुँच गए। और फिर इस पर हम जब सब्र करेंगे तो अल्लाह उससे बेहतर हमें अजर और सवाब अता फरमाएंगे। यही अपने साथियों से कह रहा हूँ, ये जो हमें दुआ सिखाई अल्लाह ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बहुत बड़ा समंदर है। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। इन्ना लिल्लाह, हम सब के सब अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का हक हासिल है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब ने अल्लाह की तरफ जाना है। हम सब अल्लाह की मिल्कियत है, जैसे हमें अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का इख्तियार है, कोई हमसे नहीं पूछ सकता। इसी तरह अल्लाह को भी इख्तियार है, जिसको चाहे यहाँ रखे, जिसको चाहे वहाँ ले जाए। और ये जो जुदाई है ये थोड़े वक्त की है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने अल्लाह की तरफ जाना है और वहाँ मुलाकात होगी, वहाँ मुलाकात होगी। ये ताल्लुक रहता है, ये ताल्लुक रहता है, दूसरी तरफ में नहीं जाता। दूसरी बात आप कहता हूँ, तीसरी बात हज़रत ने फरमाया और आप अपनी आंखों से देखा कि उलमा से मोहब्बत करो, फरमाया है ना।
اور حضرت نے پورا نچوڑ بیان کرتے ہیں ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب علماء کی وجہ سے. 1 منٹ آنکھ بند کر کے آپ دعا کر لیں اور علماء کو ہٹا لیں، میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں اگلی بات کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ملتا ہے. علماء یہ حضرت مفتی ولی حسن چودھری نور اللہ مرکزوں کا بھی منصوب ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس نے علماء سے محبت رکھی ہے اس کے گھر میں دین آیا ہے، اس کی زندگی میں بھی دین آیا ہے، اس کے گھر میں بھی دین آیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ ابھی یہ ان کے بیٹے بتا رہے ہیں میرے والد صاحب نے دینی تعلیم سے زیادہ حاصل نہیں کی، لیکن آج علماء بھی دم بھرتے ہیں ان سے محبت کا ہے. یعنی خادم العلماء کہتے ہیں اور ان کے گھر میں بیٹا عالم بن گیا ہے، بیٹیوں میں دیکھیں دیندار ہے، جی اللہ والوں سے تعلق ہے، پوچھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بھائی ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے جی بہت سے یہ کام کریں گے. رشتے کی بات یہاں تک سارے عزیز و قارئ ایک طرح سے بھائی ہم اپنے حضرت سے پوچھیں گے جو فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. یہ انقلاب نہیں ہے. اور اس کو انہیں بھی بتاؤں جس نے کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی عالم کو کسی نظر سے دیکھا ہے یا اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات لائی ہے، اس کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے. اور صرف اس کی زندگی سے نہیں نکلا، اس کی اولاد سے بھی دین نکل جائے. آج آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک پر رکھیں، میرے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، یہ کیسے موضوع بن گیا. حضرت کے بارے میں پوچھ لیں کہ کیسے عالم بنے. ان کے والدین کو علماء سے محبت کی، ان کی خدمت کی، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کی بات کو مانا، اللہ نے گھر میں ہے تو اللہ کا فرما دی اور دین گھر میں آ گیا. یہ پوچھتے نہیں ہمارا بیٹا حافظ کیسے بنے، قاری کیسے بنے، عالم کیسے بنے. یہ بہت قیمتی نسخہ ہے. اللہ والوں کی خدمت شروع کر دو، علماء سے محبت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو. یہ دین ہماری زندگی میں بھی آئے گا، ہماری اولاد اور ہماری نسل میں بھی دین آئے گا. آخری بات میں کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جس کو جس سے محبت ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہمارے بھائی مستقیم صاحب کو علماء سے محبت تھی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی روشنی میں امید کر سکتے ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں. اور لکھا ہے بزرگوں نے فارحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان آیات کی روشنی میں لکھا ہے کہ جانے والا جب جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور وہ لوگ ان سے حال احوال پوچھتے ہیں پیچھے والوں کے بارے میں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. وہ بتاتے ہیں. اگر زندہ ہے تو وہ بتاتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. فارحین بما آتاهم اللہ، جو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے اس پر بھی خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں. کہتے ماشاء اللہ اچھا کام کر رہا ہے اور آئے گا تو اس کے لیے بھی راحت ہوگی. اگر بیٹا اچھا کام کر رہا ہے، شاگرد اچھا کام کر رہا ہے، مرید وہی کام کر رہا ہے جو شیخ کر رہا تھا، شیخ کو بھی خوشی ہوتی ہے، باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے اور جانے والوں کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی یہاں سے چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا وہ فلاں کو کیا حال ہے تو وہ تو آ گیا، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کسی اور طرف چلا گیا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں آنے تو نہیں ملا، لگتا ہے وہ کہیں دوسری طرف چلا گیا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے.
میرے بھائیوں ہم جن سے محبت رکھیں گے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت رکھے. اس صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رنگ آئے دن زخم ہو رہا ہے، جیسے کہ آدمی کم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا ثوبان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ہم آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، سارے غم ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اور میں کہتا ہوں جو علماء سے محبت رکھتا ہے، ادارے سے محبت رکھتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے. یہ عالم کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ یا تو کہیں کہ یہ اپنی وہ ظاہر کر رہا ہے. کئی لوگوں نے بتایا کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ بنونے ہم کی مسجد میں آ جاتے ہیں، سارے کاموں پریشانی ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے بتایا. آج ٹھیک ہے نا کہ ہم ایک ادارے میں آ جاتے ہیں، جامع میں آتے ہیں، ہمارے سارے کام ہلکے ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہم جنت کے ماحول میں آ گئے. یہ محبت کی بات ہے. تو اللہ ثوبان بھی عرض کرتے ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں ہمارے سارے کام ہلکے ہو جاتے ہیں. اب پریشانی میں لگی ہوئی ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے. پتہ نہیں آپ تو جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں ہم جا سکتے نہیں جا سکتے. اگر چلے بھی گئے آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہوگا، اور آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو ہمارا جنت میں گزارا کیسے ہوگا؟ جنت میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت رکھی ہے. اللہ ملا دیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی بزرگوں کی، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی بھی ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر لشهيدنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یا اللہ ہمارے مستقیم بھائی کو یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بھائی مستقیم صاحب نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے گزاری ہے. یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما. یا اللہ اپنے مستقیم جو اچھے اچھے کام کرتے تھے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے صالحہ میں جس طرح وہ پڑھتے تھے یا اللہ اپنے آپ کو پگھلاتے تھے، علماء سے، شیوخ سے، بزرگان دین سے دعائیں کراتے تھے، اور اس مسجد کی آبادی میں وہ اپنا خون پسینہ ایک کیے ہوئے تھے. یا اللہ ان کی ان تمام نیکیوں کو اپنی بات کر کے قبول فرما. یا اللہ ان کے اس مشن کو یا اللہ
ان کی اس مشن کو یا اللہ جاری اور ساری فرما، ان کے دوستوں کو اور ان کے احباب کو یا اللہ، ان کے روابطین کو یا اللہ اس مشن کو آگے سے آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کا ایک بندہ تھا، آج وہ نہیں رہا، یا اللہ ان کی ان نیکیوں کی برکت سے یا اللہ ان کے گھر کی یا اللہ کفایت فرما، یا اللہ ان کے لیے کفایت فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے ان کے لیے آسانی کا اسباب مہیا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں آئے ہیں اس نیک شخص کی محبت میں آئے ہیں، یا اللہ تعلق اور نسبت کی وجہ سے آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ کو قبول فرما، یا اللہ اس عمل کی برکت سے ہم سب کی کوشش فرما دے، یا اللہ ہم سب کی کوشش فرما دے، یا اللہ ہمارے اکابر جو اس مشن پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، یا اللہ اس مشن کو ہمیں بھی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمت، یا اللہ دین اسلام کا دفاع، یا اللہ جس لائن پر اور جس نقوش پر ہمارے بزرگوں نے مل کے کی ہے، یا اللہ ان تمام دائروں کو یا اللہ ان سب مشن میں یا اللہ ہمیں استعمال فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی ان پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھائی جس انداز کے دین کے خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ کی صورت میں ہے، تدریس کی صورت میں ہے، دفاع کی صورت میں ہے، یا اللہ ان تمام مشنوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ان پر کام کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان جیسا اخلاص عطا فرما، ان جیسا صدق عطا فرما، یا اللہ ان جیسا پرن اور تڑپ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج دین کو روشنے کے لیے یا اللہ ہر طرف سے لوگ لگے ہوئے ہیں، یا اللہ دین کا بچانا یا اللہ آج مشکل ہو گیا ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، یا اللہ ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نمازوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک مسلمان